اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. Connect. سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور بالاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد. اللهم صل على وعلى جميع الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين القيامين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. سب کے سبات پڑھیں. آج کی جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے والدین کا احترام، والدین کے ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ حسن سلوک. ظاہر ہے کہ اس موضوع پر آپ نے اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ علماء کی گفتگو سنی ہوگی. کلاس میں آپ کے ٹیچر سے بیٹا ایک مرتبہ سلوات پڑھیں. آپ نے گفتگو سنی ہوگی. بہت سارے بچوں نے اپنی دینیات کی کتابوں کے اندر چیپٹرز میں والدین سے متعلق، والدین کے احترام سے متعلق بات سنی ہوگی. ظاہر ہے کہ وہ چیزیں ایک خاکے کے طور پر تو آپ کے ذہن میں ہوں گی، اور وہی ظاہر ہے کہ جو حدیثیں ہیں، جو مضمون ہے، وہ تو وہی رہے گا. کوئی فرق اس میں نہیں آئے گا. چند چیزیں آپ کو ریکال کروائی جائیں گی. بیٹا اس طرف تھوڑا سا اگر میری طرف دیکھیں گے تو مجھے ایسا لگے گا کہ آپ کی بات سن رہے ہیں. آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، اور مشہور معروف آیت ہے. جب بھی اس موضوع سے متعلق بات ہوتی ہے، والدین سے متعلق بات ہوتی ہے، تو پروردگار عالم نے والدین سے متعلق جو لفظ استعمال کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان. احسان کا مطلب کیا ہے؟ اچھا سلوک. احسان جزاؤ نیکی. نیکی کرو. احسان کا مطلب ہے کیا کرو؟ نیکی کرو. اس طرف والے بھی بیٹا کیا احسان کا مطلب کیا بتایا؟ نیکی کرو. یہ عربی والا احسان ہے. اردو والا احسان نہیں ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کسی پہ احسان کرنا، یعنی اس کو مثال کے طور پہ کسی کو ضرورت تھی اور آپ نے اس کی مدد کر دی تو آپ نے اس کے اوپر احسان کیا. ہوتا ہے نا مثلا اس کو 10 روپے کی ضرورت تھی، آپ نے دے دی. آپ اس کو پینسل کی ضرورت تھی، آپ نے دے دی. اس کو مثال کے طور پہ جوتے کی ضرورت تھی، آپ نے دے دیے. اس کو فلاں مثال کے طور پہ کسی چیز کی ضرورت تھی، آپ نے دے دیا، آپ نے احسان کیا. احسان یہ اردو والا نہیں ہے. خدا کیا کسی چیز کا محتاج ہے؟ کیا وہ اس پہ احسان کریں گے؟ نہیں.
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کا سلوک کرو. کیا کرو؟ نیکی کا نیکی کا سلوک. یعنی ان کے ساتھ جب بھی تمہارا انٹریکشن ہو تو انٹریکشن کیسا ہونا چاہیے؟ جس کے اندر نیکی شامل ہو، یعنی اچھا سلوک شامل ہو. کیا مطلب اس کا؟ بہت ساری حدیثیں اور واقعات اس کے اندر موجود ہیں کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ اپنے والدین کے ساتھ کیسے بات کرو، کیسے ان کے ساتھ چلو، کیسے ان کے بارے میں دعا کرو. ان میں سے ایک ادب اسی آیت مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ اس انداز سے بیان کیا گیا کہ اما یبلغن عندک الکبر. اسی آیت مبارکہ میں سورہ بنی اسرائیل کی 23 نمبر کی آیت ہے، اور آیت یہ کہتی ہے اما یبلغن عندک الکبر، یعنی اگر یہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک. یہ لفظ میں نے عربی میں پڑھا نہیں. اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما، چاہے ان میں سے ایک یا دونوں بوڑھے ہو جائیں تو کیا کرو؟ اچھا، بوڑھے ہو جانے میں مثال کے طور پر میں آپ سے بات کروں، ابھی آپ کو بہت ساری چیزوں میں کھیلنے میں، کودنے میں، ادھر دوڑنے میں، ادھر بھاگنے میں، ابھی آپ روزہ رکھیں کہ آپ ماشاء اللہ اسکول آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ایک اچھی زبردست اٹینڈنس ہے ماشاء اللہ تو ہوگی. لیکن یہی کام اگر کسی 60 سال کے بندے کو کہا جائے، کسی 70 سال کے بندے کو کہا جائے، کسی 80 سال کے بندے کو کہا جائے، اس کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا جتنا آپ کے لیے آسان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی گزارتا ہے تو آپ کو بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ چھوٹے بچے چھوٹے سے تھوڑا بڑے ہوتے ہیں، ٹین ایجز کراس کرتے ہیں، ٹین ایجز کے بعد نوجوانی کے اندر، جوانی کے اندر داخل ہوتے ہیں. یہ ساری ایج وہ ہوتی ہے جہاں انسان کی انرجی لیول بڑھ رہا ہوتا ہے، فلی انرجیٹک ہوتا ہے انسان. وہاں بھاگنا دوڑنا، کام کرنا، ادھر کھیل کود، ورزش کرنا، آفس جانا، فلاں کام کرنا، بزنس، یہ وہ سب کرتا ہے اور اس کے لیے یہ ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں. لیکن یہی شیڈول اگر مثال کے طور پہ کسی بوڑھے کو کہا جائے کہ وہ بھی یہی والا کام کرے تو اس کے لیے اتنا آسان نہیں ہے. مطلب یہ جو طریقہ زندگی نا آپ نے اپنی آنکھ سے بھی دیکھا ہے، قرآن نے بھی اس کے انداز سے بیان کیا ہے کہ انسان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب بہت چھوٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کے پاس طاقت نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا چھوٹا بچہ، چھوٹے بچے کے پاس طاقت ہوتی ہے، ہاتھ ہلا رہا ہوتا ہے، گردن بھی اس کے کنٹرول میں نہیں ہوتی، گردن بھی ڈھلک جاتی ہے اس کی. آہستہ آہستہ کچھ مہینے گزرتے ہیں تو اس کی گردن اس کے کنٹرول میں آ جاتی ہے. پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پیر ابھی تک وہ لیٹا ہوا ہی ہوتا ہے تو اس کو اٹھا کے کہیں اور رکھ دے، اٹھا کے کہیں اور گود میں لے لے، نیچے رکھ دے، جیسا کرے ویسا ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ آہستہ آہستہ کرالنگ کرنا شروع کرتا ہے بچہ. اس کے ہاتھ پیر میں اتنی طاقت آتی ہے کہ وہ کرال کر سکتا ہے، کھڑا نہیں ہو سکتا. پھر کیا ہوتا ہے بتائیے؟ پھر آہستہ آہستہ وہ ہاتھ پکڑ کے سہارا لے کے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے. اس کے پیروں کے اندر وہ طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے. پھر پہلے کسی سہارے کے ساتھ، دیوار کے سہارے، کپڑ کے سہارے، صوفے کے سہارے کسی انسان کا ہاتھ پکڑ کے چلنا شروع کرتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر اس کو چلنا آ جاتا ہے. اس سارے پروسیس میں کبھی 1 سال لگتا ہے، کبھی 16 سال لگتا ہے، کبھی 1.5 سال لگتا ہے، کبھی 2 سال لگتا ہے، لیکن یہ پروسیس کمپلیٹ ہو جاتا ہے، چلنا آ جاتا ہے، بولنا بھی آ جاتا ہے. زبان تو ہے، منہ بھی ہے، گلا بھی ہے، آواز بھی ہے، سب کچھ ہے، بولتا کیوں نہیں ہے بچہ؟ پیدا ہوتا ہے بولنا نہیں آتا اس کو. 1 سال، 1.25 سال، 1.5 سال، 2 سال لگتے ہیں، یہی زبان ہے، بعد میں بولنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا، ابھی یہ تو آپ کے بچوں کی بات ہو گئی نا، ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. آپ کو یہ محسوس کرتے ہوں گے کہ آج سے 5 سال پہلے جس طرح سے آپ بولتے تھے، جس طرح سے آپ کی آواز تھی، آج اس آواز میں، اس بولنے میں فرق ہے.
जिस तरह 5 साल पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल था, आज उसके कॉन्फिडेंस लेवल में फर्क है। जिस तरह से आप उसको बात करते थे, चीजों को समझते थे, आपके सामने कोई बात बयान की जा रही है, आप जो है फौरन समझ जाते थे, ऐसा फौरन पहले नहीं समझते थे, अब समझ जाते हैं। फर्क आता है या नहीं आता? इंसान की जिंदगी है ऐसी, बच्चा आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में सीखता है, ताकत आना शुरू हो जाती है, जुबान से बोलना शुरू कर देता है, हाथों से काम करना शुरू कर देता है, पैरों से चलना शुरू कर देता है, जहन से सोचना शुरू कर देता है, चीजों को सुनता है तो एनालाइज करना शुरू कर देता है, ऐसा ही होता है। और ये आपका ग्रेजुअल प्रोसेस, अभी आप इसी फेज में गुजर रहे हैं। आगे पीछे जरा सा गौर करते हैं तो आपको अंदाजा होता है कि हाँ, पहली बार ये समझ में आ रही है, अब समझ में आ रही है। पहले फला काम नहीं कर पा रहा था, अब कर पा रहा हूं। पहले मैं फुटबॉल खेलता था, किक मारता था, वो दूर तक जाती नहीं थी बॉल, अब पहले जितना जाते हैं उससे ज्यादा तेज किक मार सकता हूँ। पहले बॉलिंग कराता था तो बॉलिंग ऐसा होता है, शायद अभी आप लोगों की प्रैक्टिस मुझे नहीं पता, लेकिन जिसने क्रिकेट नहीं खेली होती है, जिसको उतना मौका नहीं मिला होता, पिच बनती है 18 कदम की कम से कम या 22 कदम की। बच्चे बॉल कराने आते हैं, पापा बॉल कराते हैं, पूरी 22 कदम के बीच में बॉल ही एक टिप में पहुंचती ही नहीं है। होता है ना ऐसा, कभी 2 टिप हो जाते हैं, कभी कुछ हो जाता है, स्पीड से पहुंचती ही नहीं है। फिर क्या होता है, प्रैक्टिस करते 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 हाथ में ज्यादा ताकत आती है, आपको मोशन पता चलता है, क्या होता है, अब आप बॉल करवाते हैं तो आपकी बॉल बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ 1 टिप आपकी विकेट तक पहुंच जाती है। होता है ऐसा, नहीं होता? ये आहिस्ता आहिस्ता हुआ या नहीं हुआ? पहले नहीं होता था, अब हो गया। ऐसे बहुत सारे काम, बहुत सारे काम, बल्कि मैं यूं कहूं कि जिंदगी के सारे काम ऐसे ही होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आप चीजों को लेकर आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ताकत आती है, समझ में आती है, काम हो जाता है। अभी आप बड़े हो गए, मोटरसाइकिल चलाना शुरू करेंगे, पहले आप किक मारने जाएंगे, किक चलेगी नहीं, स्टार्ट ही नहीं होगी। फिर थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो पता चल जाएगा, हाँ ऐसे स्टार्ट होती है, इतना जोर लगाना होगा। फिर क्या होगा, फिर आप कंट्रोल करना सीखेंगे, साइकिल चलाना सीख जाएंगे, मोटरसाइकिल चलाना सीख जाएंगे, गाड़ी चलाना सीख जाएंगे। क्या होगा, ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आवाज, जैसे ही ग्रेजुअली हमारे पास आता है ना ये सारा सिलसिला, ये पहले नहीं था, अभी आ गया, कुछ आपके पास अभी इस एज में पहुंच गया, कुछ आगे आप जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते चले जाएंगे। ऐसा होगा या नहीं? यस और नो? यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है, छोटे बच्चों को भी? किसी को अगर नहीं समझ में आ रही तो यहीं पे सवाल करो। अगर कोई बात समझ में नहीं है, एग्जाम्पल समझ में नहीं है, तो ऐसी बात है जो अनक्लियर रहे तो भी सवाल करें। है कोई सवाल किसी का? बी फ्रैंक, आराम से सवाल कीजिएगा। आप चाहते हैं कि गुफ्तगू करनी है तो आप इस तरह से कहेंगे कि बात समझ में आए। मैं ऐसा नहीं उंडेलने नहीं आया, मैं 4 चीजें सोच के आया, चारों टाइम में जब तक बोलूंगा पक्का वो खत्म नहीं करूंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ऐसा ऐसी बात नहीं है। जितनी आप समझ में आएगी उतनी बात करूंगा, और जहाँ समझ में नहीं आए वहाँ हाथ खड़ा कर दीजिएगा, मैं खुद आपसे खड़ा होकर सवाल करूंगा, क्या बताइए आपको क्या समझ में आया। और उसको कुछ शर्माने की या किसी हेजिटेशन की जरूरत नहीं, ठीक है? सब मिलकर सवाल करें। तो जैसे कि हमारा आपको आना समझ में आ रहा है ना, इस एज में मैंने ये सारी थोड़ा टाइम लगाया इसके अंदर इसी वजह से कि ये सलाहियतों का आना हमको समझ में आ जाता है। जब आना समझ में आ जाएगा तो जाना समझ में आएगा। हम सोच पाएंगे कि आता कैसे है, इसी तरीके से जाता भी है। यानी क्या, अब हम रिवर्स आगे की बात करते हैं। अब आप हो गए 40 ईयर्स के, 45 ईयर्स के, 50 ईयर्स के। अब क्या हुआ, अब आप 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा खेल खेल के क्रिकेट आप आराम से एंजॉय करते हैं। लेकिन जब 50 ईयर्स के, 55 ईयर्स के हो जाएंगे, 45 ईयर्स के हो जाएंगे, ग्रेजुअली फर्क करता है, किसी क्या रूटीन रहती है। फिर आपको कहेंगे क्रिकेट खेलो, आप अगर 1 घंटा करेंगे सांस फूलना शुरू हो जाएगा, इससे ज्यादा नहीं खेल सकते, क्या तक नहीं है। आपको कहेंगे आप फास्ट बॉल कराएं, उसको फास्ट बॉल नहीं। आपको कहेंगे भाई आपके साथ में फुला स्विमिंग करें, 1 घंटा स्विमिंग करें, 1 घंटा स्विमिंग नहीं होता।
کیا ہوگا؟ جیسے آپ بچے تھے تو ٹانگیں آپ کے پاس تھی، چل نہیں رہی تھی، ویسے ہی ہاتھ آپ کے پاس سے چل نہیں رہے ہیں، بوڑھے ہونے کے بعد ٹانگیں ہوں گی اس طرح سے نہیں چلیں گی جیسے ابھی چل رہی ہیں، ہاتھ ہوں گے اس طرح سے نہیں چلیں گے جیسے چل رہے ہوں گے۔ آگے بڑھتے ہیں، زبان جیسے آپ فلوئنسی کے ساتھ ابھی بول رہے ہیں، بڑھاپے کے اندر زبان اتنی فلوئنسی کے ساتھ نہیں بول پائی۔ آپ جس چیز کو سمجھ رہے ہیں، جتنا تیزی کے ساتھ آپ سمجھ رہے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ ہو سکتا ہے 80 سال کے ہونے کے بعد، 70 سال کے ہونے کے بعد نہیں سمجھ پائیں گے۔ کیوں؟ بچے تھے تو سمجھ رہے تھے، اس وقت بھی نہیں سمجھ رہے تھے۔ کیوں نہیں سمجھ رہے تھے؟ اس وقت تو اتنا کھانا پینا سب کھا رہے تھے، اس وقت بھی کھا رہے ہوتے۔ گریجویل پروسیس ہے، انسان ہے، ایسے ہی ہوگا، بچے کو بھی نہیں ہوگا، بوڑھے کو بھی نہیں ہوگا۔ بس یہ پروسیس ہے۔ ایک انسان جیسے گراف آپ نے دیکھا ہے نا، لائن بنتی گراف کی، یہ گریجولی اوپر گئے اوپر گئے اوپر گئے اپنے ٹاپ تک پہنچ گئی، اب کیا ہوتا ہے؟ گریجولی وہ گراف نیچے آتا ہے۔ یہی انسان کی زندگی ہے۔ بچوں کو ہر ایک پیار کر رہا ہوگا، چاہے وہ آپ کے گھر کا بچہ ہو، آپ کے پڑوس کا بچہ ہو، آپ کے رشتے دار کا بچہ ہو، بچے سب کو اچھے لگتے ہیں، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ بچوں کے ساتھ کھیلنے میں سب کو مزہ آتا ہے، بوڑھوں کے ساتھ بیٹھنے میں سب کو مزہ آتا ہے، بور ہو جاتا ہے، ہوتا ہے نا ایسا؟ بوڑھوں کے ساتھ بیٹھنے میں بوریت محسوس ہوتی ہے۔ بوڑھے اگر کوئی کام کہتے ہیں، آپ کے دادا، آپ کے نانا، آپ کی دادی، آپ کی نانی، آپ کے والد، آپ کی والدہ، جو بھی جو بڑھاپے کو پہنچ گئے ہیں، اگر وہ آپ سے کچھ مانگتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، کچھ بات کرتے ہیں، کچھ مثال کے طور پہ آپ سے کوئی کہانی سناتے ہیں، کچھ آپ وہ انجوائمنٹ نہیں محسوس کر رہے ہوتے، بعض اوقات کرتے ہیں لیکن بعض اوقات نہیں کر رہے ہوتے۔ کیا ہوتا ہے؟ پروردگار عالم اس آیت مبارکہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ اولاد کے سامنے والدین بوڑھے ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ان کی طاقتیں کیا ہو جائیں گی؟ کیا ہو جائیں گی؟ کم ہو جائیں گی۔ ان کے بڑھاپے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کا وہ خیال نہیں رکھ پائیں گے، آنکھیں کمزور ہو جائیں گی تو ان کو صحیح نظر نہیں آئے گا، کھانا کھانے کے اندر اگر ہاتھ میں ہمت دے رہے گی تو نوالا صحیح طرح سے کھا نہیں سکیں گے۔ اگر وہ مثال کے طور پہ زیادہ بوڑھے ہوئے تو وہ صحیح طور پہ نہا نہیں سکیں گے، ہوگا یا نہیں؟ اچھا، یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو ہو سکتا ہے آپ کو ان کی جسم سے بو محسوس ہو سکتا ہے تو کھانا کھاتے ہوئے کھانا گر جائے، ان کے کپڑے خراب ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ بڑھاپے میں آپ ان کے سامنے ذرا سی کوئی بات کرے اور وہ غصہ آ جائے، آپ کو غصہ کرے، چپ ہو جاؤ، آپ کو غصہ برا محسوس ہو، ہے یا نہیں؟ جیسے چھوٹا بچہ جب یہی کام اس کے سامنے ہوتا ہے تو اس کا بھی ٹیمپرمنٹ بہت چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے بچے کا بھی ٹیمپرمنٹ کم ہوتا ہے، ذرا سا اس کو چھیڑتے کتنا غصے میں آیا تھا بچہ، بال لے لیتے کتنا غصے میں آیا تھا، کھلونا چھین لیتے پر غصے میں آیا تھا، کھانا وہ بھی گرا رہا ہوگا، کھانا آتا ہے نہیں آتا نا، گراتا ہے، کرتا سرک کرتا، بولنے اس کو بھی نہیں آتا، توتا توتا بول رہا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں غصہ اس کو بھی آ جاتا ہے۔ بچے کی یہ ساری چیزیں ہم انجوائے کرتے ہیں، بڑھاپے میں آ کے ہم کو برا لگتا ہے، دوسروں کی باتیں بری لگتی ہیں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، میں آیا کہ نہیں آیا، میں آپ سے سوال کروں، ہم ہیں بیچ میں، چھوٹے کے کام اچھے لگ رہے ہیں، بڑے کے کام برے لگ رہے ہیں۔ اچھا، ہم چھوٹے تھے تو ہمارے کام بھی دوسروں کو اچھے لگ رہے تھے، برے لگ رہے تھے؟ ہم جب بوڑھے ہوں گے تو ہمارے کاموں پہ اگر کوئی منہ بنائے تو ہم کو اچھا لگے گا، برا لگے گا؟ برا لگے گا کہ بھائی ہم بوڑھے ہو گئے، اتنا ہم نے کھلایا، اتنا ہم نے ان کو انجوائے کروایا پوری زندگی، آج ہم اگر کسا میرا ہاتھ نہیں چل رہا تو نہیں چل رہا، میرے کو اب کوئی اس کو بحث کر کے نہیں چلا سکتا، کوئی بھی ساتھ میں بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، کیا وہ بحث کر کے کہہ سکتے ہیں نہیں یہ سوچے کو کھانا نہیں آتا، کھانا نہیں آتا، آپ سے بولنے سے صحیح نہیں رہے گا، ہوگا صحیح نہیں ہوگا؟ کیا کرنا چاہیے؟
ایسی صورتحال میں کرنا کیا چاہیے؟ ہوگا کیا؟ کوئی حل ہے اس کا؟ بتائیے، مجھے بتائیے کیا حل ہے؟ سوال کر رہا ہوں، کیا حل ہے اس کا؟ ایسی صورتحال میں کیا کریں؟ اچھے سے پیش ہے. جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی وہی جواب ہے. یہی قرآن کہہ رہا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ. اب ترجمہ غور سے سنیے گا، ان کو بھی بیٹا ترجمہ غور سے سنیے گا. اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ، تمہارے سامنے وہ جب بوڑھے ہو جائیں، احدہما او کلاہما، چاہے وہ ایک یا دونوں. اس لیے کہ ہوتا ہے نا، کبھی اماں کا انتقال ہو جاتا ہے، ابا زندہ ہوتے ہیں، ابا کا انتقال ہوتا ہے، کبھی اماں زندہ ہوتی ہیں، کبھی اماں کو دونوں حیات ہوتے ہیں، کبھی دادا دادی دونوں حیات ہوتے ہیں، کبھی دادی کا انتقال ہو جاتا ہے، کبھی دادا کا پہلے انتقال ہو جاتا ہے. کوئی نہ کوئی بوڑھا ایک یا دو دونوں ہوتے ہیں. پروردگار کہہ رہا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، دونوں ایک ہو یا دو، اس سے فرق نہیں پڑتا. کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تم ان کے سامنے اف تک نہ کہنا. کیا؟ میں ریپیٹ کریں میرے ساتھ، اف تک نہ کہنا. امام کی روایت کا جملہ یقیناً آپ نے سنا ہوگا، مجھے اچھی طرح سے یعنی یقین ہے کہ آپ نے بار بار اپنے ٹیچر سے بات سنی ہوگی. مشہور روایت ہے. اف سے کم اگر کوئی لفظ ہوتا اللہ تعالیٰ وہ استعمال کرتا. اف سے کم کچھ نہیں، اف بھی نہیں کرنا، اف بھی تم نہ کہنا. تو کیا کرو؟ جو کر رہے ہیں ان کے ساتھ اس میں سلوک کرو، ان کے ساتھ نبھاؤ، ان کے ساتھ سروائیو کرو، ان کے ساتھ اچھی بات کرو. فلا تقل لهما ولا تنهرهما، بیٹا میری طرف سب میری طرف. ابھی کمپلیٹ ہونے والا، مجھے چھوٹا سا واقعہ اگر ممکن ہو تو میں سناؤں گا آپ کو. آیت کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میری طرف دیکھیں تاکہ یہ ٹائم بیچ میں کچھ سیکنڈز بھی کم نہ ہو. فلا تقل لهما ولا تنهرهما. تنهرهما یعنی جھڑکنا. جب آپ کو غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ میں نہیں کرتا تھا، یہ کیا بات ہے؟ آپ کسی کو غصہ کرتے ہیں، آپ مثال کے طور پہ آپ کی امی کے ساتھ، آپ کے ابو کے ساتھ، آپ کے دادا دادی کے ساتھ، آپ کے نانا نانی کے ساتھ، آپ کو تو سمجھ نہیں آ رہا، میں نے تو یہ کہا تھا. یہ آپ کو اجازت نہیں ہے، اس چیز کی آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ والا کام نہیں کر سکتے، چھڑک نہیں سکتے، آپ ان کی رسپیکٹ کم نہیں کر سکتے، ڈس رسپیکٹ ان کو نہیں کر سکتے. کیا کریں؟ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ کہو، کیا کہو؟ اب یہ دعا خدا نے سکھائی. رب ارحمهما، اللہ تعالیٰ اے میرے پالنے والے ان پر رحم فرما. کیا کر؟ ان پر رحم فرما، جیسا انہوں نے مجھ پر میرے بچپنے میں رحم کیا. جب میں چھوٹا تھا تو میں بھی ایسی حرکتیں کر رہا تھا کہ نہیں؟ جیسا تو میں بھی ایسی حرکتیں کر رہا تھا. میرے ماں باپ تو اس کو انجوائے کر رہے تھے، مجھے ڈانٹ نہیں رہے تھے، مجھے تو انجوائے کرا رہے تھے. میں گرا دیتا تھا، وہ فوراً فائل میں ڈال دیتے. میں کوئی چیز پھینک دیتا تھا، وہ میرے ہاتھ میں دے دیتے، میں گر جاتا تھا، مجھے اٹھا دیتے تھے، ہنستے تھے اور مجھے اور زیادہ تقویت دیتے تھے، مجھے اور زیادہ ایموشنلی اور آگے بڑھاتے تھے کہ ہاں بیٹا تم بھی شروع سیکھ جاؤ گے. چلنا سیکھ جاتے تھے، بولنا سیکھ جاتے تھے، کھیلنا سیکھ جاتے تھے، بھاگنا سیکھ جاتے تھے، اسکول جانا سیکھ جاتے تھے، کتابیں پڑھنا سیکھ جاتے تھے. ہوم ورک نہیں ہو رہا ہو تو سمجھ نہیں آ رہا ہو تو ماں باپ ہماری ہیلپ کرتے، بیٹا دیکھو ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا، ایسا ہو جائے گا. ہو جاتا تھا. ہم کو کون سپورٹ کرتا تھا؟ ہمارے سب دیکھیں ہمارے والدین سپورٹ کرتے تھے. جب ہمارے والدین ہم کو اپنے بچپنے میں سپورٹ کرتے تھے تو ہماری حالت بالکل وہی تھی جو والدین کی بڑھاپے میں ہونے والی ہے. جب ہمارے لیے والدین نے سپورٹ کیا تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ والدین جب اس حالت میں پہنچیں گے تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے. سمپل ہے نا. اس سپورٹ کرنے کا فائدہ کیا؟ اس سپورٹ کرنے پر خدا اجر دیتا، ثواب دیتا. اس سپورٹ کرنے پر پروردگار عالم خوش ہوتا.
بعض اسی قرآن مجید کی آیات میں موجود ہے انشکرنی ولوالدی، میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کی شکر گزار بنو۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو شکر ادا کر، اللہ نے ہمیں نعمت دی شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ ہمیں پالتا ہے شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیسے پالا اللہ نے؟ کہ اللہ خود ہر ایک کے پاس آتا ہے پالنے کے لیے۔ کیسے پالا اللہ نے؟ والدین کے ذریعے سے پالا۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں پال رہا ہے والدین کے ذریعے سے، یہ جو اللہ تعالیٰ ہم پر احسان نیکی کرتا ہے والدین کے ذریعے سے، یہ جو اللہ تعالیٰ کو نعمت پہنچاتا ہے، غور کیجیے گا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنے بھی، چاہے وہ ایک بوند پانی ہو، چاہے وہ ایک نوالا کھانے کا ہو، چاہے وہ ایک چیز ہو جو چھوٹی سے چھوٹی نعمت، چاہے وہ آپ کی اسٹیشنری کی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اس میں کوئی ایسی چیز، ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے، ذریعہ کس کو بنایا؟ والدین۔ تو اللہ تعالیٰ تو والدین کے ذریعے سے آپ کو دے رہا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرو گے تو والدین کا شکر ادا کرو گے یا نہیں؟ اللہ سے تو مانگتے سب پہنچ جاتے ہیں، ساری زندگی مانگتے رہتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں تب بھی مانگتے رہتے ہیں، یا اللہ یہ دے، یا اللہ وہ دے، یا اللہ وہ دے، یا اللہ وہ دے۔ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اللہ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ کہے گا اللہ سے مانگ رہے ہو جو پہلے والدین کے ذریعے سے دیا تھا، تو ان کا بھی تو شکریہ ادا کرو، انہوں نے بھی تو اتنا تم پر مہربانیاں کی، انہوں نے بھی تم پر احسان کیا، اور اس احسان کا بدلہ 55 تک ٹائم 5 منٹ ہے، انہوں نے جو احسان کیا، انہوں نے جو نیکی کی ہے، اس کا بدلہ کیا؟ ایک روایت کا جملہ ہے باپ کی بد دعا سے بچو، باپ کی بد دعا سے، جہاں تک میرے ذہن میں آ رہا ہے، ایگزیکٹلی اگر مجھے وہ سامنے نظر آتا ہے تو ایگزیکٹ جملہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد پر۔ ہاں، فرمایا یہ گیا کہ باپ کی بد دعا سے بچو، کیونکہ باپ کی بد دعا کتنی تیزی کے ساتھ اولاد کو برباد کر سکتی ہے۔ میں نے اپنے بابا کو ناراض کیا، ابو کو ناراض کیا، کتنا تیزی کے ساتھ آپ کو ختم کر سکتی ہے۔ امام نے جملہ استعمال کیا تلوار کی کاٹ، تلوار اگر آپ کو ماری جائے کتنے سیکنڈ لگیں گے جو آپ کو آپ کی گردن کاٹ دے گی؟ ایک تلوار جو تیزی کے ساتھ، پہلے جنگوں میں یہ استعمال ہوتی تھی نا، تلوار چلی اور کسی کی گردن کٹی، کتنے سیکنڈ لگتے؟ جیسے جنگوں میں ہوتا تھا 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا، 1 سیکنڈ بڑا ہوتا۔ گردن کاٹنے کے لیے جو تلوار کی بات ہو رہی ہے، تلوار کو گردن کاٹنے میں 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ اگر 2-3-4 گلے ایک ساتھ ہونا ہے، 2-3-4 بندے ایک ساتھ کاٹنا ہے، تو 1 سیکنڈ میں 4 گلے بھی کٹ جائیں، اتنی تیز ہوتی ہے تلوار، ایسی ہوتی ہے تلوار۔ کبھی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، کبھی آپ کو یہ تلواریں دیکھنے کا شوق ہونا کہ پہلے زمانے میں تلواریں کیسے استعمال ہوتی تھی، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، وہ تلواریں آپ کو دیکھنی ہو نا پرانی، آپ لوگ سب ماشاءاللہ زیارت پہ جاتے ہیں، اور پروردگار سب کو بار بار تمام مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب کرے۔ کربلا جاتے ہیں، کون کون گیا کربلا؟ کربلا میں جب جائیے گا، اب جب جائیے گا تو حضرت عباس رضی اللہ علیہ السلام کا روضہ مبارک سب نے دیکھا، وہاں پہ ایک میوزیم ہے، وہ کس نے دیکھا؟ ویری گڈ۔ وہ میوزیم، اس کے اندر سارے پرانی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، پرانی زرین، پرانے گنبد کے ٹکڑے جو پچھلے دور میں برباد ہو گئے تھے، گولیاں مار کر تباہ کر دیے گئے تھے، وہ پرانے زمانے کے کچھ نوادرات، پرانے زمانے کی زرہیں، ہم اس کو سنتے نا، لوہے کا لباس پہن کر، لوہے کے لباس کے ساتھ اس کو زرہ بولتے تھے، اور پہن کر تلوار کی جنگ لڑتے تھے، لوہے کی زرہ پڑی ہوئی اوریجنل۔
اور ساتھ میں مختلف قسم کی تلواریں پڑی ہیں، اتنی بڑی بڑی تلواریں، کچھ اسٹریٹ ہیں، کچھ گول ہیں، کچھ زگ زیگ ہیں، سانپ جیسی تلوار اور الگ الگ قسم کی تلواریں، اوریجنل تلواریں پڑی ہیں۔ کبھی موقع ملے تو وہ میوزیم جا کے دیکھیے، مولا عباس کے حرم کے اندر ہے، اور آپ کو اوریجنل وہ چیز ہے تو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب یہ تلوار چلے گی تو کتنے گلے کٹیں گے 1 سیکنڈ کے اندر۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ سنیے، باپ کی بددعا سے بچو، کیونکہ یہ تلوار کی کاٹ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ یعنی آپ نے ابو کو ناراض کیا نا، تو جیسے تلوار 1 سیکنڈ میں کئی گردنیں کاٹ سکتی ہے نا، باپ اگر ناراض ہو گیا، آپ کے بابا آپ کے ابو آپ سے ناراض ہو گئے اور آپ کے ابو نے آپ کو بددعا دے دی، تو یاد رکھیے زندگی میں کبھی کچھ نہیں ملے گا۔ آپ مانگ کے رکھتے ہیں، کچھ نہیں ملے گا، کبھی کامیاب نہیں ہو پائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسہ ہاتھ میں نہیں آئے گا، پیسہ آنے کے بعد بھی برباد ہو جائیں گے اگر اپنے باپ کو ناراض کیا۔ یہی اپنی مادر گرامی، اپنی ماں کے ساتھ جب رسول سے سوال ہوا کس کے ساتھ نیکی کروں گا، جب ماں کے ساتھ نیکی کرو، یعنی ماں اور باپ دونوں، ان کے ساتھ نیکی کا سلوک کرنا ہے، کبھی بھی برا سلوک نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ بس یہ ایک چیز ذہن میں رکھیں۔ 1 منٹ میرے پاس ہے میری گھڑی کے مطابق، ایک اشارہ کر رہا ہوں، آپ نے تو نہیں سنانے کا ٹائم ہے لیکن اشارہ کرتا ہوں۔ قرآن مجید میں ایک واقعہ موجود ہے۔ قرآن مجید کا سب سے پہلا سورہ کون سا ہے؟ سورہ، دوسرا سورہ سورہ بقرہ، سورہ بقرہ۔ سورہ بقرہ کا واقعہ سنا؟ کسی نے سنا سورہ بقرہ؟ اس نے ایک اور آپ نے سنا؟ اچھا اور بھی ہیں؟ بقرہ کہتے ہیں گائے کو، بے آف مونتے والا، ریل اور گول والی کے، بقرہ یعنی گائے۔ اس سورے کو سورہ بقرہ کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں گائے والا واقعہ بیان ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان کیا گائے کا۔ وہ گائے کا واقعہ تھا کیا؟ اس کے اندر ہوا کیا تھا؟ اب اگلے 4 دنوں میں 3-4 دنوں میں بس ٹائم ہوگا تو ہو سکتا ہے کہ کہیں موقع ہوا تو میں سناؤں گا، آج تو وقت نہیں ہے۔ آپ کو موقع ملے تو قرآن کھول کر دیکھیے گا، سورہ بقرہ کھولیں گے آپ کو نظر آ جائے گا واقعات، یا آپ نے مجھے پوچھیے گا کہاں پہ لکھا ہے واقعہ۔ اس کا ایک ریلیشن بھی ہے والدین کے ساتھ، خاص طور پہ باپ کے ساتھ، کہ اپنے باپ کے ساتھ نیکی کرو، پروردگار عالم کیا عطا کر سکتا ہے، کیا عطا کرے گا، یہ سورہ بقرہ کے واقعے میں دیکھیے گا۔ ٹھیک ہے، آج کی گفتگو یہاں پہ روکتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ جی کیسے بچ سکتے ہیں؟ ہاں اس کا طریقہ یہی ہے، ہم نے جہاں سے بات کی تھی 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا ہماری گفتگو کا، ان کے ساتھ نیک سلوک کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں، ان کے ساتھ ان کو ناراض کرنے والا کام نہ کریں، ان کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں جس کی وجہ سے ان کا دل ناراض ہو۔ ٹھیک ہے، اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ جیسے بھی چاہے وہ جو بھی کہیں، آپ کو ایسے جواب دینا ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا دل ناراض۔ اتنی بات ہر ایک کو سمجھ میں آتی ہے، وہ کیسے؟ اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے بات ٹھیک ہے، ورنہ کل مجھ سے واپس سوال کیجیے گا اور پھر ہم ایک گروپ ڈسکشن کے طور پہ آپ سے اس بات کو آگے بڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، شاباش، ویری گڈ، اچھا لگا آپ نے سوال کیا۔ اس دعا کے ساتھ اس کوشش کا اختتام کرتے ہیں کہ پروردگار ہم سب کو قرآن و اہل بیت کی تعلیمات کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور ہم سب کو تمام مقامات مقدسہ کی زیارتوں کا شرف نصیب فرما، سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، شہدائے کے حقوق میں تعمیل فرما، سب کو ان کے اعمال میں انصاف قرار فرما، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی علی